حضور نے چاہا کہ ایک سفر کیا جائے دعوت کے عنوان پر، لوگوں کو اللہ کی طرف، دین کی طرف بلایا جائے۔ حضور اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے۔ طائف بڑا سرسبز علاقہ ہے، بڑا بہترین علاقہ ہے۔ اس وقت میں وہاں کے 3 سردار تھے جن کے نام ہیں عبد یالیل، مسعود، حبیب۔ یہ 3 سردار تھے اس وقت جب آپ تشریف لے گئے۔ حضور نے چاہا کہ ان تینوں سے ملاقات کریں، ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی جائے۔ ان تینوں نے جو سلوک کیا اور آپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ انتہائی نازیبا، انتہائی نامناسب۔ کسی نے کہا کہ پورے عرب میں کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نعوذ باللہ۔ ایک نے کہا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کرتا اس لیے کہ اگر آپ سچے ہیں تو میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا، اور اگر آپ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ تو جھوٹوں سے میں بات کرنا نہیں چاہتا۔ ہر ایک نے ایک الگ الگ بات کہی، اور حضور جس عزم و ارادے کے ساتھ تشریف لے گئے تھے وہ ساری محنت اور وہ ساری امید وہاں ختم ہو گئی۔ اور ان تینوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کے ساتھ گستاخانہ گفتگو کی، بلکہ وہاں کے اوباش اور بدقماش لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا۔ وہ حضور پر تالیاں بجاتے، حضور پر فقرے کستے، اور حضور کے پاؤں مبارک پر نشانہ لگا کر کے پتھر مارتے۔ نعوذ باللہ۔ اتنا پتھر مارا گیا حضور کے پاؤں مبارک پر کہ پاؤں سے نکلنے والے خون سے جوتی بھر گئی۔ حضور کے اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے۔ تھوڑی دیر جب افاقہ ہوتا بیٹھ جاتے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اوباش قسم کے بچے آتے اور آپ کے دونوں مونڈوں میں ہاتھ دے کر کے آپ کو پھر کڑا کر دیتے اور پھر پتھر مارتے۔ تصور کر کے دیکھو میرے بزرگوں کہ حضور نے کس محنت کے ساتھ اس دین کو امت تک پہنچایا ہے۔ آپ کی جوتیاں مبارک خون سے بھر گئی۔ جب ایک باغ میں جا کر، عتبہ اور شیبہ کا وہ باغ تھا، جب وہاں آپ جا کر کے آرام کے لیے بیٹھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے اس پاؤں سے جوتیوں کو نکالنے لگے۔ حضور نے فرمایا زید بن حارثہ بڑے اطمینان سے جوتا نکالنا، کیونکہ اگر نبی کا خون کا قطرہ زمین پر گرے گا تو اس زمین پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل تشریف لے آئے۔ جب یہ ماحول ہوا، جب یہ حالات بنے، آپ کے پاؤں مبارک سے خون بہنے لگا، حضرت جبرائیل تشریف لے آئے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے 2 فرشتوں کو میرے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ 2 فرشتے یہاں کی پہاڑیوں پر مقرر ہیں۔ آپ اگر حکم دیں ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے تو درمیان میں طائف کا جو شہر ہے، یہ پورا شہر اور اس شہر کے رہنے والے وہ تمام گستاخ جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، یہ سارے کے سارے پس کر رہ جائیں گے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ تصور کر کے دیکھو میرے بزرگوں، اگر میرے اور آپ کے ساتھ کوئی چھوٹی سی زیادتی ہو جاتی، چھوٹی سی ادنا سی زیادتی ہو جاتی، اور ہمیں موقع ملتا اس سے بدلہ لینے کا، ہم اگلا پچھلا آئندہ سارا ایک ساتھ نکال کر کے کہتے یہ بڑا ظالم ہے، اس نے یوں کیا اور اس نے یوں کیا، اس پر یہ کیس لگاؤ، اس پر یہ کیس لگاؤ۔ قربان جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا جبرائیل ان فرشتوں کو روک دینا، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے، ان کی نسلوں میں ضرور ایمان لانے والے پیدا ہو جائے۔ اس نوعیت کے ساتھ دعوت کا کام ہوا ہے، اس نوعیت کے ساتھ تبلیغ کا کام ہوا ہے۔ آنے والے حالات کو بڑی خوش دلی کے ساتھ حضور نے برداشت کیا۔ آنے والی سختیوں کو حضور نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ امت اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے، امت اللہ کو ماننے والی بن جائے۔